آج تاریخ تھی اور ابھی جج صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ سارے کیسز کی تفصیلات جمع نہیں ہوئی اور کیس جو ہے وہ 8 دن آگے کر دیا گیا ہے. صرف راولپنڈی کے اندر رپورٹ آئی ہے 8 تھانوں کی. وہ باقی پنجاب میں کتنے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں تو وہ 1 ہفتے کی جج صاحب نے ان کو مہلت دی ہے کہ 1 ہفتے بعد وہ بتا سکیں گے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ عجیب اتفاق ہے, 12 اپریل سے لے کے 12 مئی تک اگر کسی بندے نے میری کہیں شکل دیکھی ہو, کیونکہ پہلے تو میں کرغستان تھا, اس کے بعد باکو, تو مجھے بتایا کہ میں یہاں تھا جی, کسی کیمرے میں, کسی ویڈیو میں, کسی تقریر میں, کسی تصویر میں. لیکن اب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ سارے کیسز میرے چلے کے دوران ہی یکمشتی ایک ہی قسط میں سارے پاکستان میں پھیلائے ہیں. اور 19 تاریخ کو 9 تاریخ کو دہشت گردی کی کورٹ میں میرے 21 کیسز ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ, امید ہے. لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنے بیل جمع کرانے والے لوگ نہیں ہیں. اور جب یہ بھی جمع ہو گئے سارے اور وہ بھی جمع ہو گئے, کیونکہ پھر جو بیل دیتا ہے اس کو بھی لوگ تنگ کرتے ہیں. جس بندے نے میری گاڑیوں کی بیل دی تھی اس کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے. پھر وہ بندہ خود بڑا سمجھدار تھا, شیخ نہیں تھا, وہ اب سیٹل کر کے آ گیا اپنے معاملات کو تھانے کے اندر. سو یہ حالات ہیں, دیکھیں اب اللہ کو کیا منظور ہے. آج کی تو شیخ صاحب, ایک تو گزشتہ روز ریلیف نظر آئے ہیں, وہاں پہ نواز شریف کو مقدمات سے بری کیا گیا. انہیں ریلیف ہی ریلیف ہے, ان کو لمبا ریلیف ہے, کیونکہ وہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ساری چیزیں اس کی بہتری کے لیے ہی ہو رہی ہیں, لیکن عوام کے اندر ان کا احترام اور عوام کے اندر ان کی مقبولیت میں روز بروز فرق پڑ رہا ہے. جو شخص لوگوں کو بے وقوف سمجھ رہا ہے وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے. اور لوگ جو ہیں وہ اب بہت سمجھدار ہو گئے ہیں. ہر بندے کی جیب میں ٹیلی فون ہے اور اس کو سمجھ آیا کہ کیسے لایا گیا, کیسے ایئرپورٹ پہ انگوٹھا لگوایا گیا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ انگوٹھے والے چل کے ایئرپورٹ پہ آ جائیں کہ آپ کا بایو میٹرک کرنا ہے, آپ جناب علی آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے, آپ کو بایو میٹرک آفس نہ جانا پڑے, آپ کے جو پاؤں میں چھنچھنے ہیں اور جو گھنگرو پہنائے گئے ہوئے ہیں وہ وہاں تک جائیں گے تو بدمزگی پیدا ہوگی, آپ کا یہیں بایو میٹرک کر لیتے ہیں. سو عوام کی طرف میرا خیال ہے کہ کل جو فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بلے کا نشان مل جائے گا, آگے مجھے پتہ نہیں ہے. اور یہ جو چل رہا ہے کہ میں نے کسی کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجا, میں نے کسی کے ہاتھ کوئی پیغام نہیں بھیجا. ساری زندگی میں نے انہی 3 حلقوں میں سیاست کی ہے. حلقے بدلتے رہے, 58 سے شروع ہوئے ہیں, پھر 60, 61, 62, اب 54, 55, 56. سو انہی سردار رازق صاحب ہمارے بڑے لائر ہیں اور بیچارے محنت کرتے ہیں اور شیخوں سے بھی پیسے نہیں لیتے. سو 54, 55, 56 میں انشاءاللہ تعالیٰ 2 حلقوں کا میں فیصلہ کروں گا. 10 تاریخ سے الیکشن کمپین شروع کروں گا. کوئی جلسے کی ضرورت نہیں ہے. جس آدمی نے 16 مئی کا قحط زدہ دور دیکھا ہے, جس آدمی نے 16 مئی کا قیامت زدہ, بھوک زدہ, ننگ زدہ, تباہی اور بربادی کا, اقتصادی اور معاشی اور سماجی تباہی کا شہباز شریف کا دور دیکھا ہے, وہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں. میں الیکشن لڑ رہا ہوں پی ڈی ایم کے خلاف, قلم دوات کے نشان پہ. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کون سے 2 وارڈوں سے لگنا ہے, کیونکہ سارا ایک
میں جیل میں تھا، ان کا کوئی قصور نہیں الیکشن کمیشن کا. میں پہلی دفعہ زندگی میں ان سے میں نے رابطہ کیا، حالانکہ میرے ساتھ انہوں نے 3 سال کام کیا. میں نے زندگی میں کبھی ان کو کال نہیں کی، لیکن کیونکہ میں 40 دن کے چلے پہ تھا، وہ حلقہ ایسے بنایا کہ فیوریٹ جو میرا ازم ہے وہ سارا ریلوے کالونی اور گوال منڈی گارڈن کالج سے میرا فیوریٹ تھا، اور صدر وہ اس طرف چلا گیا 54 میں. سو 55 میرا حلقہ جہاں لال حویلی ہے، اور 56 راشد حفیظ صاحب راشد شفیق والا علاقہ جو ہے. سو ان تینوں میں سے میں انشاءاللہ تعالی 10 تاریخ کو فیصلہ کر، یہ میں کل سوچتا رہا کہ 10 دسمبر کو ہوں یا 10 جنوری کو ہوں. دونوں میں گنجائش بیٹھ رہے ہیں آج کل. دیکھیں ان کا تو خیال تھا مجھے لال حویلی سے اٹھا کے باہر پھینک دیں، گندے نالے میں پھینک دیں، لیکن اللہ جب عزت دینے پہ آتا ہے، اللہ، میرا ایمان ہے کہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. اللہ نے میرا اندر سے دل گواہی دیتا ہے کہ یہ دونوں حلقے قلم دوات کے ہیں اور شیخ رشید جیتے. شیخ صاحب، اچھا سر ایک آخری کوسچن لے لیجیے کہ کیا سمجھتے ہیں، کیس لڑوں گا یا الیکشن لڑوں گا؟ اچھا شیخ صاحب کل ایک چیئرمین کی صورت میں ایک نام سامنے آیا، کیا سمجھتے ہیں شیخ -1 پہ عمل درآمد کر لیا گیا ہے؟ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کیمپین میں آپ جا رہے ہیں، آپ کے مخالفین بھی کیمپین کر رہے ہیں، میں نہیں جو مختلف حلقوں سے شکوک شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا بھی نہیں ہوں گے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ میرے کشمیری خونی بھائی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ایک فائق عیزہ صاحب نے کہا کہ 8 فروری تاریخ ہے، اب ایک چلے کے بعد آپ مجھ سے دوسرا چلہ کٹوانا چاہتے ہیں، تیسرا، چوتھا، تیسرا، 3 تو کاٹ. اصل چلہ تو یہ تھا نا جو 40 دن کا لگا، پہلے تو ویسے ہی ہلکی پھلکی موسیقی تھی. 35 کلو میرا وزن کم ہو گیا، یہ میں کالجوں کے کپڑے پہن رہا ہوں. اس ملک میں پہلا سیاستدان ہوں جو 35 سال پرانے کپڑے بھی اس کو پورے آ گئے. شیخ صاحب آپ ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں، عوام میں ہو، عوام سے باہر ہو، عوام کا جو عوام کو پتہ ہے، عوام ان کو بک کر دے گی. عوام جب ووٹ ڈالنے جائے گی، عوام نے اپنا فیصلہ پولنگ سٹیشن پر جا کے بتانا ہے. اس نے دل میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ بڑا خوفناک پہلو ہے کہ یا ان کو غش پڑیں گے، ان کے ہوش اڑ جائیں گے، اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ عوام نے کیا فیصلہ کیا.